إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے متعلق العقیدۃ الواسطیہ، جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ہی بہترین تصنیف ہے، اس سے ہم پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے والے درس میں ہم نے اس کتاب سے اللہ رب العالمین کے صفت علم کے متعلق پڑھا تھا. انشاءاللہ اس کے بعد سے آج کے اس درس میں ہم پڑھنا شروع کریں گے، جس میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے ایک نام الرزاق کے متعلق ایک آیت ذکر کی ہے، صفت رزق کے متعلق. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا اور قوت والا اور مضبوط ہے. اس میں اللہ رب العالمین کے 3 ناموں کا تذکرہ ہوا ہے. ایک ہے رزاق، ایک ہے ذو القوہ، اور ایک ہے المتین. اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر متعدد آیات میں اپنی اس صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے. آپ غور کریں کہ پوری دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی صحیح تعداد کا بھی ہمیں علم نہیں. زمین کے اوپر، آسمانوں میں، زمین کے نیچے، دریاؤں کے اندر کتنی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں. کوئی ان مخلوقات کے بارے میں علم تک نہیں رکھتا، چہ جائے کہ ان کے رزق کا بندوبست کرنے والا ہو. اللہ رب العالمین ہر ایک کے رزق کا بندوبست کرتا ہے. جس کے لیے جو رزق مناسب ہو، جس وقت مناسب ہو، اللہ رب العالمین اسے وہ رزق عطا کرتا ہے. ہم میں سے ہر شخص ایک زمانہ ایسا تھا کہ ماں کے پیٹ میں تھے، انتہائی لاچار، بے بس. خود ہماری والدہ بھی چاہتی تو ہمیں رزق نہیں پہنچا سکتی. اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ کے اندر جو رزق ہمارے لیے مناسب تھا اسی رزق کا بندوبست کیا. پھر ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، دنیا کا کوئی دوسرا رزق ماں کے دودھ کے علاوہ وہ قبول نہیں کر سکتا. اس کا معدہ اتنا کمزور کہ کسی دوسرے رزق کو برداشت نہیں کر پائے گا. اللہ رب العالمین نے ماں کے پستان میں 2 سال تک اس کے رزق کا بہترین بندوبست کر دیا.
اسی طریقے سے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ جو مخلوق جہاں ہے اسے جس رزق کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے اسے رزق مہیا کیا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی اگر تمام مخلوقات کے رزق کے بندوبست کرنے کا ذمہ سونپا جائے تو اپنی پوری سلطنت بیچ کر ایک وقت کے کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ خود دریاؤں کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم مخلوقات رکھی ہیں کہ کوئی شخص چاہے اس کے پاس کتنی ہی پراپرٹی کیوں نہ ہو، سب کچھ ختم کر کے بیچ کر بھی ایک وقت کے رزق کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العالمین ہر مخلوق کے رزق کا بہترین بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہی انسان جب بڑا ہوتا ہے، دو پیسہ کمانے لگتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ میں خود رزق کا مالک ہوں، اور اللہ رب العالمین جو رزاق ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو رزاق سے طلب نہیں کرتا رزق، اپنے ہی جیسے کسی دوسرے محتاج کے سامنے رزق طلب کرتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے اس نام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ رزاق اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا رزق متعین کیا ہوا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے، چونکہ رزق حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ حلال طریقے سے اس رزق کو حاصل کرے۔ دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک حلال رزق بھی ہے۔ اگر انسان دوسرے اسباب کو اختیار کرے اور رزق اس کا حلال نہ ہو تو ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص لمبا دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، خانہ کعبہ پہنچتا ہے، رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، کہ ایک شخص دور دراز سے لمبا سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ حال ہے، اللہ رب العالمین کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور یا رب کی صدا لگاتا ہے، پکارتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور اس کی غذا حرام ہے، وغذی بالحرام۔ یہاں پر غور کرنے کی چیز ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مطعم یعنی کھانے کا تذکرہ کر دیا، پینے کا تذکرہ کر دیا، پھر اس کے بعد غذا کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو غذا کیا کھانے پینے کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے؟ یقیناً یہ رزق جو ہے یہ صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، رزق کا جو مفہوم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ایک مخلوق کو بطور رزق صرف کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے علاوہ بھی اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت رہتی ہے۔ مثلا نیند، اگر کوئی اچھا کھائے پیے لیکن نہ سوئے تو کیا اس کا یہ جسم صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے؟ اس کی عقل، اس کا دماغ صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک رزق ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، اور غذا بھی اس کی حرام ہے، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اب کوئی کہے کہ کھانا حرام، پینا حرام، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن غذا حرام جس میں کھانے پینے کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، یہ حرام ہو سکتی ہیں؟ یقیناً ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ کر سویا رہے تو یہ رزق حاصل کر رہا ہے جو کہ حرام ہے، اور حرام اگر رزق حاصل کرے انسان تو دعا کی عدم قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ تو رزق دینے والا اللہ ہے، علم بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے، ہدایت رزق ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور رزاق فقط اللہ ہے۔
اس لیے انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے رزق طلب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ رزق کا فیصلہ آسمانوں میں ہوتا ہے، اس لیے آسمانوں کے اوپر جو ہمارا رب ہے اس سے ہمیں رزق کا سوال کرنا چاہیے۔ تو رزاق اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد مصنف نے ایک آیت ذکر کی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کے ساتھ اسے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں بتانا ہو تو کسی بھی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین اس مخلوق کی طرح ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک اصول اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق جب بیان کرنا ہو تو کسی مخلوق کے ساتھ اس کی ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کہ فلاں کی طرح، یہ تشبیہ ہو گئی، اور تشبیہ اللہ رب العالمین کے حق میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ فوراً اللہ رب العالمین نے آگے اسی آیت میں کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ تشبیہ دینے کی نفی کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی صفات کا انکار کر دیا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا اور اس کی صفات کا اثبات ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو سننے اور دیکھنے کی صفت سے وہ متصف ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے صفت سمع اور صفت بصر، سننے اور دیکھنے کی صفت کا اثبات ضروری ہے۔ اب مخلوق کے اندر بھی اکثر و بیشتر مخلوقات جو روح والے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں سننے کی طاقت دی ہے، انہیں دیکھنے کی طاقت دی ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، کہ مخلوق کا دیکھنا اور اللہ رب العالمین خالق کا دیکھنا دونوں میں کوئی مشابہت نہیں۔ مخلوق دیکھتا ہے لیکن اس کے پاس دیکھنے کی قوت میں خلل ہے، کمی ہے، قصور ہے، عاجزی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو صفت ہے وہ کمال درجے کی ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی عیب نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی کمی نہیں۔ آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی ہے، لیکن ایک متعینہ دوری کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں، بہت دور ہو جائے نہیں دیکھ سکتے۔ یہی کتاب ہے، اتنی دوری میں ہو تو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہی کتاب اگر 20 میٹر 30 میٹر کی دوری پر رکھ دیا جائے، ایک لفظ نظر نہیں آئے گا، ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ حالانکہ دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے ہمیں، لیکن یہ طاقت جو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے، اس کے اندر کتنا خلل ہے، کتنی کمی ہے، اندازہ لگائیں۔ یہی دوری اگر کم کر دی جائے بہت زیادہ اور ایک دم نظر کے سامنے رکھ دیا جائے تب بھی کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ لائٹ اگر آنکھوں کی روشنی کے مناسب رہے تو دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ ہو جائے تب بھی نہیں دیکھ سکتے، بہت کم ہو جائے تب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ حد سے زیادہ اس میں روشنی پڑ جائے، اگر سامنے کوئی چیز ہو اور حد سے زیادہ وہ روشن ہو جائے تو آنکھیں چلھیا جاتی ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، اچانک کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ آپ کی آنکھوں میں آ جائے، کچھ نظر آتا؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ جو دیکھنے کی طاقت ہمارے پاس ہے نہایت ہی محدود ہے، یہ اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ آنکھ کی روشنی کام کرنا بند کر دیتی، اس سے بہت کم ہو جائے اور یہ لائٹ چلی جائے، اندھیرا چھا جائے تب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو انسانوں کے پاس اللہ طاقت اللہ رب العالمین نے دی ہے انسانوں کو، یہ لیکن یہ انتہائی محدود پیمانے پر ہے، اس کے اندر خلل ہے، کمی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو صفت ہے دیکھنے کی، یہ کمال درجے کی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی خلل نہیں۔ تو مخلوق کے ساتھ خالق کی تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، کیسے؟ تو اس کیفیت کو ہم نہیں بیان کر سکتے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔
اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ہمیں خبر نہیں دی ہے، تو ہم اللہ کے تعلق سے یہ ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھنے کی قوت ہے، دیکھنے کی صفت ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے 2 آنکھوں کا تذکرہ ہے، صفت العین، آنکھ کی صفت۔ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، 2 آنکھیں ہیں، اور اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آگے والی آیت مصنف نے ذکر کی ہے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية ان اللہ کان سمیعا بصیرا فوضع ابہامہ على اذنہ، ابہام کہتے ہیں اس انگلی کو، کہ جب اللہ کے رسول نے ان اللہ کان سمیعا بصیرا قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی تو اپنی اس انگلی کو کہاں پر رکھا؟ اپنے کان پر رکھا۔ والتی تلیہا علی عینہ، اور اس کے بعد والی جو انگلی ہے، یہ انگلی شہادت والی، اس کو اپنے آنکھ پر رکھا۔ اس سے کیا بیان کرنا مقصود ہے؟ جب اس آیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سمیعا کہہ کے آنکھ پر کان پر اپنے اس انگوٹھے کو رکھا، اور بصیرہ کہنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، شہادت کی انگلی کو آنکھ پر رکھا، کہ اللہ رب العالمین کے پاس دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت سمع اور صفت بصر کو، آنکھ کی صفت کو، کان کی صفت کو ثابت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس آنکھیں ہیں اور اللہ رب العالمین ان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ باطل فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آنکھوں سے نہیں دیکھتا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بڑے مجمع میں اسی باطل عقیدے کو لوگوں کے سامنے ثابت کیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اور اسی باطل فرقے کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس عقیدے کا۔ 1 2 نہیں، بے شمار حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھنے کی صفت سے متصف ہے، اللہ رب العالمین سننے کی صفت سے متصف ہے، اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس سننے کی طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت کی ان اللہ کان سمیعا بصیرا تو اپنے ہاتھ کو آنکھ پر رکھا۔ اسی طرح دجال کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو اسی طرح آنکھ کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ دجال کیا ہے؟ اعور ہے، کانا ہے، اور تمہارا رب اللہ رب العالمین اعور نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کی طرف اشارہ کیا، تو ہمارا رب دیکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، یہ ایمان لانا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے چند آیتیں یہاں پر ذکر کی ہیں قرآن کی، جن میں اللہ رب العالمین کی صفت مشیت کا تذکرہ کیا ہے۔ مشیت یعنی ارادہ، کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چاہنا جسے ہم کہتے ہیں، ارادہ کرنا، مشیت جسے عربی میں کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارا پروردگار ارادے والا ہے، مشیت والا ہے، جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین انجام دیتا ہے، کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الکہف کی ایک آیت
مصنف ذکر کر رہے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ ما شاء اللہ یعنی جو اللہ رب العالمین چاہے، لا قوت الا باللہ اس کے سوا کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین ہمیں طاقت عطا کرے وہی ہمارے پاس طاقت ہے۔ اسی طرح آگے ایک آیت ذکر کی اسی صفت کی دلیل کے طور پر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتال نہیں کرتے، جھگڑتے نہیں، لڑتے نہیں، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے، انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو، اس کے فیصلے کو، اس کے ارادے کو کوئی دوسرا بندہ ٹال نہیں سکتا، کوئی مخلوق روک نہیں سکتا، اسے منع نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اسی معنی کی ایک دلیل ذکر کی سورۃ المائدہ کی پہلی آیت سے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ رب العالمین جو آخری جملہ ہے اس آیت کا یہی محل شاہد ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت ذکر کی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے گمراہ کرنا تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، یہاں تک کہ وہ گھٹا ہوا محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو، کأنما یصعد فی السماء۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے صفت ارادہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو چاہنا، ارادہ کرنا، اس کی دلیل اس آیت میں بھی موجود ہے۔ ان آیات کے اندر 3-4 آیتوں کے اندر مسلسل اللہ رب العالمین کی اس صفت کا تذکرہ ہوا کہ ہمارا رب ارادہ کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے، اس کی مشیت ہے، وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارادے 2 طرح کے ہیں، ایک ارادہ کونیہ اور ایک ارادہ شرعیہ۔ جب تقدیر کی بحث آئے گی انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کریں گے، ابھی اختصار کے ساتھ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کا جو ارادہ ہے وہ 2 طرح کا ہے، ایک ہے کونیہ، ایک ہے شرعیہ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ارادہ کونیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں واقع ہو وہ اللہ رب العالمین کے ارادے کے تابع ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے تب وہ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز اللہ نہ چاہے اور واقع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، چاہے اللہ رب العالمین نے اس کے کرنے کا بندوں کو حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ارادے کا امر و نہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثلا یہ موبائل ہے، اس کا وجود ہونا نہ ہونا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک شخص وفات پا گیا، ایک شخص دنیا میں آیا، اس کا ہمارے امر و نہی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق امر اور نہی سے ہے۔ امر کا مطلب حکم دینا، نہی کے مطلب رکنا، کسی چیز سے رکنے کا حکم دینا۔ مثلا نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، چوری کرنے سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے شریعت نازل کی اور نبیوں کو بھیجا کہ لوگوں کو شریعت کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام چھوڑنے کے ہیں۔ تو جو کرنے کے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ یہ مأمور ہے، یہ امر ہے، اور یہ منہی عنہ ہے جن کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔
تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق امر اور نہیں سے نہیں ہے. یہ مسجد تیار ہوئی، ایک بلڈنگ تیار ہوئی، ایک سڑک تیار، ایک اسٹیشن بنایا گیا، اور بہت سارے جو دنیا کے سامان ہیں، یہ کونی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو تیار کیا. یہاں پر امر اور نہیں ہے، ہمارے ساتھ شریعت کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہی ہوتی ہیں، اللہ کے ارادے سے خارج نہیں ہوتی، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو. اس لیے کوئی بھی چیز دنیا میں واقع ہوتی ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں واقع ہو تو ارادہ کونیہ اس میں ضرور داخل ہوتا ہے. ارادہ کونیہ اس میں ضرور داخل ہوتا ہے. ارادہ شرعیہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. ارادہ شرعیہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ واقع ہو، کبھی واقع بھی ہو سکتا ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتا. ارادہ شرعیہ کہتے کس کو ہے؟ ارادہ شرعیہ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین ارادہ کرے اور ساتھ میں اسے پسند بھی کرے. اللہ رب العالمین ارادہ کرے اور ساتھ میں اسے پسند بھی کرے، یہ ضروری ہے شرعیہ کے اندر. مثلا نماز پڑھنا، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے جس میں اس کا ارادہ داخل ہے، اللہ رب العالمین کا بھی ارادہ اس میں شامل ہے اس کے ساتھ، اور اس ارادے کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی اطاعت کرے. اسی کے بالمقابل دوسرا بندہ کفر کرتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کا ارادہ شامل ہے. ایسا نہیں کہ بندے نے کفر کرنا چاہا اور اللہ رب العالمین کا ارادہ کونیہ اس میں کیا ہے؟ کفر کرنا ہے. اللہ کے ارادے سے خارج نہیں ہے وہ، لیکن ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ کہ بندہ کفر نہ کرے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا کہ تم بندوں کو جا کر بتاؤ کہ وہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. تو انبیاء کرام نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں کرنے کی ہیں، یہ چیزیں چھوڑنے کی ہیں. تو کفر سے منع کیا اللہ رب العالمین نے، چوری کرنے سے منع کیا، والدین کی نافرمانی کرنے سے منع کیا، جو بھی گناہ کے کام ان سے منع کیا. تو جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کا ارادہ یہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے. شرعی ارادہ یہ ہے کہ نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بعض بندے کرتے ہیں. تو جو لوگ کرتے ہیں وہ ارادہ شرعیہ وہاں نہیں پایا گیا. ارادہ شرعیہ کیا تھا؟ کہ گناہ نہ کریں. تو یہ ارادہ اللہ رب العالمین کا یہاں پر نہیں پایا گیا. نماز پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اسے پسند کرتا ہے، یہاں ارادہ کونیہ بھی پایا گیا، ارادہ شرعیہ بھی پایا گیا. لیکن اگر کوئی کفر کیا ہے تو وہاں ارادہ شرعیہ نہیں پایا گیا، لیکن ارادہ کونیہ وہاں بھی موجود ہے. ارادہ کونیہ وہاں بھی موجود ہے. تو ارادہ کونیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ارادہ کونیہ ہمیشہ اس کا واقع ہونا ضروری ہے. شرعیہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. شرعیہ کا مطلب ہے کہ جسے اللہ رب العالمین پسند کرے. تو اللہ رب العالمین اگر اس چیز کو پسند کرتا ہے اور کوئی بندہ اس عمل کو انجام دیتا ہے تو وہاں پر دونوں ارادے پائے گئے، شرعیہ بھی اور کونیہ بھی. اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، اگر ان چیزوں کو کوئی انجام دیتا ہے تو وہاں ارادہ کونیہ صرف پایا گیا، ارادہ شرعیہ نہیں پایا گیا. ارادہ کونیہ صرف پائے گا اور ارادہ شرعیہ نہیں پایا گیا ہے. تو کل ملا کر کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ کبھی کبھی ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں. جیسے ایک مومن کا نماز پڑھنا، اس میں ارادہ شرعیہ بھی موجود ہے، ارادہ کونیہ بھی موجود ہے، اس میں دونوں جمع ہو گئے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف ارادہ کونیہ پایا جائے، ارادہ شرعیہ نہ پایا جائے. جیسے کسی کافر کا کفر کرنا، اس میں ارادہ کونیہ موجود ہے اللہ رب العالمین کا. ایک گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے
کہ وہ اس موقع پر اللہ رب العالمین کے ارادے کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کفر کرتا ہے تو اس میں اللہ کا ارادہ شامل نہیں ہوتا. کیوں؟ اب ان کے ذہن میں ایک شبہہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ارادے کو یہاں شامل مانیں تو لازم آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے کفر کرایا، پھر اس پر کفر پر سزا بھی دے گا. یہ لازم آئے گا. اس لیے کیا کیا انہوں نے اس ارادے کا انکار ہی کر دیا کہ جب بندہ کفر کرتا ہے تو اس میں اللہ کا ارادہ شامل نہیں ہوتا. یہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے. کس لیے انہوں نے یہ عقیدہ رکھا؟ تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے کفر کا ارادہ کیا اور پھر اس پر سزا بھی دے. اس لیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارادہ کیا ہی نہیں، یہاں پر اللہ کا ارادہ موجود ہی نہیں ہے. لیکن ان گمراہ فرقوں کو، ان باطل پرستوں کو یہ ہوش نہیں آیا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم عیب کو ثابت کر رہے ہیں. وہ کیا عیب ہے؟ کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کفر کریں. اللہ کا ارادہ مغلوب ہو گیا، ان کا ارادہ غالب ہو گیا. یہی نتیجہ ہوا نا. اور یہ اس سے بڑا خلل ہے. جس وجہ سے وہ ارادے کا انکار کر رہے تھے تو اس کا نتیجہ یہ آیا کہ اللہ رب العالمین کو انہوں نے عاجز قرار دیا. کہ اللہ رب العالمین چاہتا تھا لیکن کامیاب نہیں پایا. ایک کافر چاہتا تھا، وہ کامیاب ہو گیا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایک گمراہ عقیدے کا، ایک باطل عقیدے کا اثبات ہوگا. اس لیے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی کافر کفر کر رہا ہے تو یہاں اللہ رب العالمین کا شرعی ارادہ نہیں پایا گیا ہے، لیکن کونی ارادہ اللہ رب العالمین کا موجود ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف ارادہ کونیہ پایا جائے، شرعیہ نہ پایا جائے. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ صرف ارادہ شرعیہ پایا جائے، ارادہ کونیہ نہ پایا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ممکن ہے کہ ارادہ شرعیہ پایا جائے لیکن کونیہ نہ پایا جائے. جیسے کسی کافر کا ایمان، کسی کافر کا ایمان اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ایک کافر ایمان لائے، لیکن ارادہ کونیہ یہاں پر موجود نہیں پایا گیا. ارادہ کونیہ یہاں پر مفقود ہے، اور وہ کافر کیا ہوا؟ وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے ارادہ کونیہ نہ رہنے کی وجہ سے ایمان نہیں لایا. اللہ رب العالمین کے ارادہ کونیہ نہ رہنے کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ وہ ایمان نہیں لاتا ہے. خلاصہ اس کا کیا نکلا؟ کہ ہر چیز جو دنیا میں واقع ہے وہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے خارج نہیں ہے. جو بھی چیز دنیا میں واقع ہے وہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے خارج نہیں ہے. لیکن اس سے لازم یہ نہیں آتا کہ ہر چیز جو اللہ کے ارادے سے واقع ہوتی ہے اسے اللہ پسند بھی کرے. یہ لازم نہیں آتا. اس لیے کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد یہ کہے کہ اللہ کے ارادے سے ہی میں نے گناہ کیا ہے، اس لیے مجھے اس پر ملامت نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس پر سزا نہیں ملنی چاہیے، یہ باطل نظریہ ہے اور غیر معقول مطالبہ ہے. کیونکہ یہ ممکن نہیں، یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین نے چاہا ہے اگر تو وہ اللہ رب العالمین پسند بھی کرتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے. انسان بھی بہت ساری چیزیں چاہتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا. اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی ایسی بیماری ہو جائے جو اس کے پورے جسم میں پھیل سکتی ہے اور اس کے پورے جسم کو ڈیمیج کر سکتی ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے اس کی زندگی. ڈاکٹروں کے پاس گیا اور جا کر چیک اپ کرانے کے بعد مشورہ دے رہے ہیں وہ کہ اس کو کاٹ کر پھینکنا ضروری ہے، وہی ایک اب آپشن ہے، حل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں آپ کے پاس. یا تو اس کو کاٹ کے پھینک دیں اور اپنے باقی جسم کو بچا لیں، یا پھر اسی طرح رہنے دیں اور اپنے پورے جسم کے اندر اس بیماری کو پھیلنے دیں. اس طرح آپ کا پورا جسم ختم ہو جائے گا. تو انسان کیا آپشن اختیار کرتا ہے؟
کہ اس کو کاٹ کر پھینک دیا جائے اپنے باقی جسم کو بچانے کے لیے۔ باضابطہ ڈاکٹر اس سے دستخط لیتے ہیں کاٹنے سے پہلے، وہ دستخط بھی کرتا ہے، پرمیشن دیتا ہے، لیکن کیا اسے پسند کرتا ہے کہ اپنے ایک جسم کے حصے کو کاٹ کے پھینک دے؟ پسند نہیں کرتا وہ، لیکن اس کے باوجود اسے وہ انجام دیتا ہے، پرمیشن دیتا ہے باضابطہ۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، انسان بھی بہت ساری چیزیں ایسی چاہتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا اسے، تو اللہ رب العالمین کے لیے اس چیز کو محال ماننا یہ غیر معقول ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ارادے دو طرح کے ہیں، ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ۔ بحیثیت انسان ہمیں شریعت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہمیں اس کی تعمیل کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن ہم مجبور نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کھلا پاور دیا ہے، کھلی چھوٹ دی ہے، ہم جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کا ارادہ اس میں شامل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے، اور ساتھ میں ہمیں اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کا مکمل اختیار بھی دیا ہے۔ انشاءاللہ جب تقدیر کی بحث ہم پڑھیں گے، آگے بحث آ رہی ہے اس کی، تو اس میں اس مسئلے کو اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے بعد مصنف نے چند آیتیں ذکر کی ہیں اللہ رب العالمین کے ایک صفت محبت کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین محبت کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ اسی طرح آگے کچھ آیتیں مصنف نے ذکر کی ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے ناراض ہونے کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین بعض چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے، بعض چیزوں کو غصہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ صفات وارد ہے، ہمارا رب ان صفات سے متصف ہے، محبت کرنے کی صفت سے، ناراض ہونے کی صفت سے، کراہت کرنے کی صفت سے، غصہ کرنے کی صفت سے۔ یہ تمام صفات اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر وارد ہیں، موجود ہیں۔ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ گمراہ فرقوں نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے ان صفات کا انکار کیا، مثلا اشاعرہ ایک گمراہ فرقہ ہے، معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت محبت کو ثابت نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس سے نقص لازم آتا ہے، چنانچہ ان آیتوں کی تعویل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی صفت کو ثابت نہیں کرتے۔ شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا اصول اور قاعدہ کہ جو کچھ اللہ رب العالمین کے تعلق سے قرآن مجید میں یا احادیث کے اندر آئے ہم اسے حقیقت پر محمول کریں گے، اور اس آیت کے اندر یا حدیث کے اندر جو اللہ رب العالمین کی صفت مذکور ہو اسے اللہ رب العالمین کے لیے ثابت قرار دیں گے، لیکن اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے تعلق سے محبت کی صفت موجود ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم لوگ احسان کرو، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اسی طرح کہا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ تم انصاف سے کام لو، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اسی طرح کہا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، کہ جب تک وہ اللہ رب العالمین فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ عہد و پیمان پر باقی رہیں، عہد و پیمان نہ توڑے، تو تم بھی ان کے ساتھ عہد و پیمان نبھاؤ۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح آگے والی آیت میں کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے کہا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ،
کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگ پیدا کریں گے جن کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، جن سے وہ محبت کریں گے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بندی کے ساتھ قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ آگے والی آیت میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا دوست رکھے گا، یا اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ یہ جو 5-7 آیتیں یہاں پر مصنف نے ذکر کی ہیں، ان تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرنے کی صفت کا اس بات ہے۔ تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اپنے متقی بندوں سے، اپنے مؤمن بندوں سے، نیکی کرنے والوں سے۔ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، جیسے کہ گمراہ فرقوں کا کہنا ہے کہ محبت کہتے کس کو ہے؟ دل کے میلان کو، اور محبت کرنے والا کمزور ہوتا ہے، بہت سارے موقعوں پر کیا کرتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے ہار جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے اگر محبت کی صفت کو ثابت کرے تو کمزوری اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا لازم آئے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ محبت ہمیشہ کمزوری کی بنا پر ہوتی ہے۔ ایک والد اپنے چھوٹے بچے، شیرخوار بچے سے محبت کرتا ہے، کیا اس کی یہ کمزوری ہے؟ کمزوری نہیں ہے۔ اگر کمزوری ہو بھی انسان کے اندر تو ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم یہ صفت ثابت کریں تو وہاں پر بھی یہی صورت موجود ہو۔ اللہ رب العالمین یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے۔ کیسے محبت کرتا؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق۔ مخلوق کی محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی محبت کی تشبیہ نہیں دیا سکتی۔ ایک انسان کی محبت جس طرح دوسرے انسان سے ہوتی ہے، یا دوسری چیزوں سے، اپنے مال و متاع سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی محبت کو اگر کہیں تو یہ تشبیہ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی محبت کو ہم کسی مخلوق کی محبت کے ساتھ مثال دے کر بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی شان کے جو لائق ہے اس طرح اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کا اس بات ضروری ہے۔ آگے مصنف نے اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس تعلق سے قرآن کریم سے کئی دلیلیں ذکر کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایک آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ رب العالمین مؤمنوں پر کیا ہے؟ رحمت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ نے کہا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ رب العالمین بخشنے والا، معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ رب العالمین ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی صفت کا تذکرہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اسی صفت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین رحمت کی صفت سے متصف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کا یہاں تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین رحمت کی صفت سے متصف ہے۔
کیسے؟ جیسے دوسری صفات کے متعلق ہم کہتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، یہ حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ کسی مخلوق کی رحمت کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت میں سے جو مخلوق ہے، دو رحمت ہے، ایک رحمت اللہ رب العالمین کی صفت ہے جو مخلوق نہیں ہے، اور ایک اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے رحمت۔ جو مخلوق ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے اور 99 حصہ اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ اسی ایک حصے سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، ایک والد اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی پر رحم کرتا ہے۔ اسی ایک حصے کو اللہ رب العالمین نے مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور اس کا 99 حصہ کس کے پاس رکھا ہے؟ اپنے پاس رکھا ہے۔ تو یہ جو تقسیم اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ رحمت مخلوق ہے، اور جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے رحمت کی، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو رحمت دو طرح کی ہوئی، جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں، اور ایک مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین نے بندوں کو عطا کیا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے بندوں کو عطا کیا اس میں سے بھی ایک حصہ 99 حصہ اپنے پاس اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اس کی رحمت کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک خاتون کو ایک جنگ کے دوران دیکھا گیا کہ اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس لیے پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ جس کا بھی بچہ پاتی ہے وہ اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے اور اب میرا بچہ کہہ کے چلانے لگتی ہے، حالانکہ اس کا بچہ ہے نہیں۔ تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے، ایک خاتون کیا اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں قطعاً نہیں۔ تو جس طرح ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جو اس کی اطاعت کرے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ سبقت رحمتہ علی غضبہ، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس کی اگر مثال دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرتے ہی اللہ رب العالمین فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ لو۔ جب وہ حقیقت میں انجام دے لیتا ہے اس نیکی کو تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اسے کتنا عطا کرتے ہیں؟ 10 گنا۔ ایک نیکی کی ہے 10 گنا اسے عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ 10 گنا سے لے کر بعض بندے جو مخلص ہوتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ اس نیکی کو صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے انجام دیتے ہیں، 700 گنا تک اس کے گریڈ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نیکیوں کا گریڈ اس سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ نیکی وہی کی ہے لیکن کسی کو ایک نیکی ملی، کسی کو 10، کسی کو 700، کسی کو اس سے زیادہ۔ یہ صرف اخلاص، خشوع خضوع اور احسان کی بنا پر ہے یہ فرق۔ اس کے بالمقابل گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لکھنے کا حکم نہیں دیتا، انتظار کرنے کے لیے کہتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ حقیقت میں گناہ کر ڈالتا ہے تب صرف جو گناہ کیا ہے اسی گناہ کو لکھا جاتا ہے، اس کا گریڈ نہیں بڑھایا جاتا۔ تو یہ ایک مثال ہے
کہ کیسے اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو ہمارا رب کیا ہے؟ رحیم ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کی صفت ہے کہ وہ اپنے مخلوق پر، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ تو اس صفت کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانیں گے، لیکن اشاعرہ معتزلہ کی طرح نہ انکار کریں گے اور نہ دوسرے گمراہ فرقوں کی طرح ہم مخلوق کی رحمت کے ساتھ اس کی تشبیہ دیں گے، بلکہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین رحمت کی صفت سے متصف ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہیں پر ہم اس درس کو روکتے ہیں، بس کرتے ہیں آج کے لیے، وقت تقریباً ختم ہو چکا۔ انشاءاللہ آگے جو اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے بیان ہوا ہے، اگلے درس میں، اگلا درس اسی کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ لنک ہوگا، اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ ابھی ہم نے رحمت کے بارے میں پڑھا، بعض لوگوں کے یہاں یہ پہلو غالب ہوتا ہے اور وہ گناہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کر دے گا۔ تو اگلے درس میں وہ ضرور حاضر ہوں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین انتقام بھی لیتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ وہ ترغیب کے ساتھ ترہیب کو بھی بیان کرتے ہیں، اور یہی قرآن کا اسلوب ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آگے والی آیت میں فوراً کیا کہا؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ تو دونوں ساتھ میں، اللہ غفور و رحیم بھی ہے اور ساتھ میں اس کا جو عذاب ہے وہ دردناک ہے، تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ وقت رہی کہ ہم اس کو بڑھائیں اور اس کو بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اگلے درس کے لیے اس کو ہم معجل کرتے ہیں۔ اگلے سنیچر کو میرا سفر ہے، اس لیے اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ اس درس کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہمیں قائم و دائم رکھے، آخری سانس تک اسی عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسی عقیدے پر ہماری وفات کرے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رحمت دو طرح کی ہے، ایک ہے اللہ کی صفت اور ایک ہے مخلوق۔ اللہ رب العالمین جس صفت سے متصف ہے اسے مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ اللہ خالق ہے، اور خالق کی جو صفات ہیں ان صفات کو مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ کلام ہے، کلام کرتا ہے اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، تو یہ صفت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسے مخلوق اگر کوئی کہے، جیسے قرآن کو، اللہ کا کلام ہے قرآن، بہت سارے گمراہ فرقے سے کیا کہتے ہیں؟ مخلوق کہتے ہیں۔ صفت کلام کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ کفری عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کسی صفت کو ہم کیا کہیں؟ مخلوق کہیں۔ اللہ خالق ہے اور یہ خالق کی صفت ہے، اور خالق کی کسی صفت کو مخلوق کہنا یہ کفر ہے۔ جہاں تک صفت رحمت کی بات ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو صفت ہے، قائم ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور ایک صفت جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، اس میں سے ایک حصہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے میں نے خصوصی طور پر اس پر تنبیہ کی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مخلوق کے اندر جو رحمت کی صفت ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفت سے ہی متصف ہے اور یہی صفت ہے، نہیں، بلکہ وہ مخلوق ہے صفت رحمت جو اللہ رب العالمین نے بندوں کو عطا کیا، مخلوق کو عطا کیا ہے، اور اس کا 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہے۔ تو یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت ہے۔
اور جو مخلوق کو اللہ نے دیا ہے، انسانوں کو اللہ نے دیا ہے، تو یہ صفت مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور جو حدیث ہے وہ اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ ہمارے ایک جونیئر ساتھی ہے شیخ فضل الرحمن مدنی پورلیاوی، انہوں نے اسی حدیث کی بہترین شرح کی ہے اور باضابطہ اس بارے میں ایک مضمون لکھا ہے، میرے پاس بھیجے تھے وہ چیک کرنے کے لیے، بہترین اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ترجمانی کی ہے۔ تو یہ تنبیہ اس لیے میں نے ضروری سمجھی کہ جو مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اس سے اللہ کی صفت نہ سمجھیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے ہمیں۔ میں وہ مضمون لے کر آپ کو دیتا ہوں، گروپ میں آپ اس کو نشر کر دیں، ٹھیک ہے؟ صفت کے بارے میں ایسے بول سکتے ہیں جیسے انسانوں کا محبت کرنا صفت یہ بھی مخلوق ہے۔ جی، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو صفت ہے اس کے ساتھ بندوں کی صفت کو اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو صفت ہے اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ جیسے رحمت ایک جیسے مخلوق ہے، ویسی جو انسانوں کی دوسری صفت ہے وہ بھی مخلوق ہے، رحمت کے تعلق سے چونکہ خاص حدیث وارد ہے، وہ دوسروں کے تعلق سے نہیں کرتے۔ اللہ عالم، اللہ عالم، اس تعلق سے دیکھنا پڑے گا، اللہ عالم نہیں کہہ سکتے ابھی، لیکن رحمت کے تعلق سے خاص نص وارد ہے، حدیث ایک دم صحیح وارد ہے، اور اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ میں مضمون بھیجتا ہوں اسے گروپ میں، انشاءاللہ اسے پڑھ لیں۔ اور کچھ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو خاص عمال کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اس کا لازمی ہے۔ دیکھیں، باطل فرقے کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو محبت کا یہ معنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی صفت کو ثابت کریں، اگر ثابت کرتے ہیں اور اس کا لازمی معنی یہ کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ثابت کرتے ہیں اور اس کا لازمی معنی یہ بیان کریں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی صفت ثابت نہیں کرتے تو کہیں گے یہ کیا ہے؟ تحریف ہے، یہ تعویل ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو پہلے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی صفت کو ثابت کرنا ضروری ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے لازمی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مدد بھی کرتا ہے، تو اس کا لازمی معنی ہوا۔ تو دونوں میں فرق ہے، لازمی معنی کو ہم ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ کی مراد یہاں پہ قوت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھ کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانیں، اس کے بعد کہیں کہ ہاتھ کا لازمی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، ان سے ان کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی قوت مراد ہے۔ جیسے فلاں کیا ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں ارے فلاں کے سر پر تو فلاں کا ہاتھ ہے، تو کیا مراد اس سے لیتے ہیں ہم؟ یعنی ہمیشہ ان کا ہاتھ ان کے سر پر لگا رہتا ہے، یعنی ان کی وہ تائید کرتے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں، یہ مراد دیتے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جہاں پر ید اللہ فوق ایدیہم قرآن میں آیا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو ہم کہیں گے کہ پہلے اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کا ہونا ثابت مانے آپ کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اس کے بعد اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی تائید کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، یہ لازمی معنی ہوا۔ اس لازمی معنی کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اصل صفت کو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں، لیکن کہیں کہ نہیں اصل صفت ہم ثابت ہی نہیں مانتے تو یہ معنی کرنا باطل معنی ہوگا۔ تو دونوں میں فرق ہے، پہلے اصل صفت کو ثابت کریں۔ اسی طرح سننے کی صفت ثابت ہے لیکن کان کا ہونا اس بات نہیں۔ کان کا؟ ہاں، کان کا بھی تذکرہ اللہ کے رسول نے کان کے اوپر ہاتھ رکھا، جب اس حدیث کی اس آیت کی اللہ کے رسول نے تشریح بیان کی، تفسیر کی، تو اللہ کے رسول نے سمیعاً جب کہا تو وہاں اپنی انگوٹھے کو کان کے اوپر رکھا، وضع ابہامہ علی اذنہ، اپنے انگوٹھے کو اپنے کان کے اوپر رکھا، سمیعاً جب کہا، پھر بصیراً جب کہا تو اپنے
اس انگلی کو آنکھ پر رکھا، تو ایک دم صریح ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کان کی صفت اور آنکھ کی صفت کو ہم ثابت مانتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی کیا کہہ رہے تھے، سنا آپ لوگوں نے وہ کلپ؟ دیدار الہی کا جس میں انکار کیا ہے جنت میں، اسی میں ہے، اسی کلپ میں ہے۔ لوگوں نے دیدار الہی والے مسئلے کو بہت ہائی لائٹ کیا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے جنت میں کچھ خاص لوگ، سب لوگ جنت میں اللہ کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ بیان کیا تھا انہوں نے نا، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو بھی جنتی جنت میں جائیں گے وہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ اسی کلپ میں انہوں نے اسے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ رب العالمین آنکھ سے دیکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کا انکار کیا انہوں نے؟ اللہ رب العالمین آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے، دیکھتا ہے لیکن آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں اور اللہ رب العالمین آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی تشبیہ بیان نہیں کر سکتے مخلوق کے ساتھ، لیکن اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ آنکھ کا اس بات اور آنکھوں سے دیکھنے کا اس بات، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور کچھ؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔